وہ اپنی قوم سے اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہ اب وہ میڈیکل ریلیف پر بھی باہر نہیں آنا چاہتا، اور نہ ہمارے لیے کوئی پیغام، نہ قوم کے لیے کوئی میسج، نہ کوئی احتجاجی کار، صرف ایک بات کی ہے کہ میرے بچوں سے صرف میری بات کرو۔ وہ 73 سالہ شخص جس نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری تمام جائیداد، میری زمین، میری پراپرٹی، میرا پیسہ، کسی طرح کی کوئی چیز میرے وارثوں کو نہ دے۔ ایک بات کہی کہ اس قوم کو، اس کینسر ہاسپٹل کو دے دی۔ کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ 2 ہفتے پہلے اسی ولاگ کے اندر میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ عمران خان کی بنائی ضائع ہو رہی ہے، اور 2 ہفتوں بعد پاکستان کے بڑے صحافیوں نے سلمان صفدر صاحب جب ان سے ملاقات کر کے آئے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آنکھ کی بنائی ختم ہو گئی۔ کوئی دکھ، تکلیف اور درد کا احساس اس وقت نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے۔ ان احساسات کو زبان دینے کے لیے کم ہے، قطع نظر اس بات سے کہ آپ پی ٹی آئی لور ہیں یا پی ٹی آئی ہیٹر ہیں، آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، عمران خان سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو تو ضرور سمجھیں گے کہ ایک 73 سے 76 سالہ شخص وہ مانگ نہیں رہا، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ملک سے باہر جانے دیا جائے، وہ نہیں کہتا کہ مجھے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ اس نے صرف 3 ماہ پہلے جب ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تو صرف یہ ذکر کیا تھا کہ میری آنکھ میں کھچاؤ ہے، مجھے آنکھ میں پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اتنا حق سب کا وزیر اعظم ہونے کے ناطے اور پاکستان کا ہیرو ہونے کے ناطے اس کا ضرور، لیکن اس ظلم کی مثال کیسے دی جائے، اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا، تاریخ اس کو کیسے لکھے گی؟ ایک سابقہ وزیر اعظم، وہ بھی پاکستان کا ہیرو تھا، اس وقت پاکستان کی بات کرتا تھا، اور اسی جیل کے اندر اسی طرح کی عدالتوں کے ذریعے، اسی طرح کے ٹرائل کے ذریعے، اسی طرح کی پابندیوں کے ذریعے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سامنے مکافات عمل آئی ہے، عمران خان جو کہتے تھے ان کے سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی والے جس طرح نواز شریف کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، اور عمران خان بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو نواز شریف چاہتا تھا۔ لیکن یہاں میں بالکل کلیئر کر دوں دونوں میں فرق کیا ہے۔ عمران خان نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے علاج کے لیے کہیں منتقل کیا جائے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں کسی ڈیل پر دستخط کروں گا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں معافی مانگوں گا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بیرون ملک بھیج دیا جائے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے گھر کے اندر شفٹ کر دیا جائے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ بنی گالہ یا زمان پارک کو سب جیل کرا دیا جائے۔ عمران خان نے نہ کچھ نہیں مانگا، صرف یہ کہا کہ جو عام قیدی کے لیے ہے وہی میرے لیے ہے، مجھے 2 چیزیں دے دو، ایک تو مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے رہو جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اور دوسرا صرف ڈیمر کا وزن کم ہے، ان کو زیادہ کر دو، باقی نہ کچھ مانگا ہے۔ کسی طرح کی آپ نے ان کو قید تنہائی کے اندر رکھا، آپ نے ان کا سورج کے سامنے گرمی میں بٹھا کے بھی دیکھ لیا، ایک کمرے کے اندر بند کر کے بھی دیکھ لیا، ملاقاتوں پر پابندی لگا کے بھی دیکھ لی، لوگوں سے رابطہ ختم کروا کے بھی دیکھ لیا، حالانکہ سیاسی قیدیوں کو تو سارا کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن عمران خان کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ اب دوسری طرف آئے جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہی تھا، تو معذرت کے ساتھ اب میں نواز شریف سے نفرت نہیں کرتا، میں سابقہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کی آج بھی عزت کرتا ہوں، ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے بھی ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن نواز شریف اور یاد رکھیے گا عمران خان میں زمین آسمان کا، مشرق مغرب کا، شمال جنوب کا، صحرا دریا کا فرق ہے۔ عمران خان نے کچھ مانگا نہیں، نواز شریف تو چند دن بھی جیل نہیں گزار سکے تھے، اور ایک جھوٹے بیانیے کے ذریعے 50 روپے کے اسٹامپ کے ذریعے، اور بار بار ایک ہی ریکویسٹ کر رہے تھے، ایک ہی درخواست کر رہے تھے، جتنی معافیاں منگانی ہے منگا لو، جو کچھ چاہتے وہ جب جنرل پرویز کی باری آئی، جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسی وقت سائن کر دیے، پورے خاندان نے اس کو کہا کہ سائن کر دو، جان چھڑواؤ، وعدہ محترمہ نے بھی کہا کہ ڈیل کرو اور یہاں سے نکلو۔ اس کے بعد جب عمران خان کے دور میں یہ قید ہوئے تب یہی کچھ ہوا۔
تو یہ 50 روپے کے اسٹامپ پر باہر نکل گئے. باہر جاتے یہ بالکل صحیح ہو گئے. لیکن عمران خان تو ایسا ریلیف مانگتا ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اس انسان پر اتنا ظلم اور ایک آنکھ کی بینائی کا چلے جانا اس سے بڑا ظلم ہے. ایک انسان کو آپ نے کن معاملات کے اندر گھسیٹ لیا, اس کا جو جرم ہے, اگر جرم ہے تو اس کو سزا دے بنتی ہے. لیکن میڈیکل کی سہولت جو کہ ہر قیدی کا حق ہے, ہر سیاسی قیدی کا بھی حق ہے, ہر لیڈر کا حق ہے, ہر انسان کا حق ہے, اس کو وہ تو ملنی چاہیے. جن لوگوں نے ان کے اوپر یہ ظلم کیا ہے اور یہ ایسا کام ہے, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر اگلے چند گھنٹوں میں یہ انجیکشن نہ لگا تو بینائی متاثر ہوگی. آج حرف بحرف میری بات ثابت ہوئی کہ ایسا ہی تھا. اب دیکھیں آنے والے دن کس طرح کے گزرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے یا کہ وہ مقافات عمل کا شکار ہوئے ہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار بھی رہے گا اور دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا